بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربن پلاننگ میں عوام کی شمولیت انتہائی اہم ہے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو پورے پلاننگ پروسیس میں شروع سے شامل کیا جائے۔ اس سے لوگوں میں پلان کی ملکیت کا احساس ہوگا اور یہ بات بھی یقینی ہو جائے گی کہ لوگوں کی ضروریات اور خدشات کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں دوسری اہم بات لوکل معلومات ہے۔ کسی علاقے میں، کسی شہر میں کوئی اتنا نہیں جانتا جتنا وہاں کے مقامی باشندے جانتے ہیں۔ لہذا ان سے مشورہ، ان سے بات چیت اور ان کی رائے بہت ضروری ہے اور اس سے آپ کے پلان میں ایک نکھار آ جائے گا۔ تیسری چیز ٹرانسپیرنسی ہے، یعنی شفافیت۔ لوگوں کی شمولیت سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ فیصلہ سازی اور ماسٹر پلان کی تجاویز درست اور شفاف ہوں گی، اور چونکہ اس میں عوام کی براہ راست شمولیت ہوگی، اس لیے اس کی پلان سے ڈیویشن بھی اتنی آسان نہیں ہوگی جتنی عام طور پہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس سے لوگوں میں احساس ذمہ داری بھی بڑھ جاتا ہے، چونکہ وہ اس سارے پروسیس میں شامل تھے، اس کا حصہ رہے ہیں، لہٰذا وہ اس پلان کو زیادہ اون کریں گے اور زیادہ ذمہ داری کے ساتھ اس کو اوورسی بھی کریں گے۔ علاوہ ازیں پلان کی جو تجاویز ہیں، چونکہ وہ حقیقت اور مقامی معلومات پر مبنی ہوں گی، لہٰذا وہ سسٹینیبل ہوں گی، یعنی وہ پائیدار ہوں گی۔ آج کل تقریباً ہر کانٹریکٹ میں، پلاننگ کانٹریکٹ میں کمیونٹی پارٹیسپیشن ایک لازمی جز ہوتا ہے ماسٹر پلاننگ کا، لہٰذا لوگ یہ کرتے ہیں۔ کچھ کنسلٹنٹ اس کو بہت سیریسلی لیتے ہیں، صحیح طریقے سے کرتے ہیں، جبکہ کچھ انفارچونیٹلی اس کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کنسلٹنٹس سم آف وہ کسی جو کلائنٹ کے دفتر میں گئے، اب چونکہ انہیں کمیونٹی پارٹیسپیشن میں کرنی ہے، لوگوں کو انوالو کرنا ہے، تو وہ ایک ڈرامہ کرتے ہیں۔ وہ جو جس دفتر میں بیٹھے ہیں وہاں کے کلرک ہو گئے، کچھ باقی اہلکار ہو گئے، اینڈ پلس دے گیٹ ہولڈ آف سم رینڈم پیپل فرام دا اسٹریٹ، ان کو اکٹھا کیا اور ایک سائزیبل جب گیدرنگ بن جاتی ہے، اس کے بعد انہوں نے کچھ تقریر وغیرہ کر لیں اور اس پہ سائن کروا لیے، کیا کہتے ہیں اسے، اٹینڈنس شیٹ کے اوپر فوٹو لے لیے اور 2-3 کاغذ لکھ لیے اس کے اوپر، اینڈ دی چیپٹر از کمپلیٹ۔ They might have met the contractual obligation, but they have committed a professional dishonesty. یہ بہت ایک ضروری، اور اس کو صحیح طریقے سے کرنے کے آپ کا جو پلان ہے وہ اس میں بہت نکھار اور حقیقت پسندی آ جاتی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، چونکہ وہ ریئل اینڈ یوزر نہیں ہوتے ہیں، وہ صرف ایک کارروائی کے لیے کی جاتی ہے، تو لہٰذا ان کے جو سوال جواب ہیں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور اس کے کئی اور بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ صحیح طریقے سے پارٹیسپینٹس کو نہ چنیں تو وہ جواب بھی ایسے ہی دیتے ہیں، بیکاز ان کا لوکل انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم ایک اور جگہ گئے، in one of the agencies of KP, presently called in one of the merged districts، تو پانی کے شدید مسائل، خیر ہم نے بہت کوشش کی اور اس میں بہت اچھے لوگ آئے، انہوں نے بڑے اچھی تجاویز دیں،
لیکن کچھ تجاویز ایسی بھی ہیں جی ہمیں سوئمنگ پول چاہیے. اب پینے کے پانی کے لیے وہ اتنے کلومیٹر چل کے جاتے ہیں لیکن انہیں ایک سوئمنگ پول بھی چاہیے. تو لہٰذا رائٹ سلیکشن جو ہے نا وہ نہایت ضروری ہے، اور اس کے لیے بڑا یہ بھی لازمی ہے کہ جو پلانرز صاحبان ہیں، جو مینجمنٹ ہے، وہ جو کمیونٹی اسپیشلسٹ ہیں ان کو اپنے ساتھ انوالو کریں، کیونکہ وہ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، لوگوں کو سمجھ سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں اور اچھا رزلٹ دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایسے پروجیکٹ جن میں لوگوں کو پتہ ہو کہ اس میں پیسہ انوالو ہے، سیریس ماسٹر پلان، اس میں جو پروجیکٹ نکلیں گے اس کے امپلیمنٹ بھی ہوں گے، تو وہ اس سلسلے میں اپنے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں اپنے لوگ پلانٹ کر لیتے ہیں. گیدرنگ ہے 50 60 100 جتنے بھی ہیں، اس کے اندر اپنے 5 7 10 آدمی چھوڑ دی، اور وہ آدمی ہوتے ہیں جو بہت ہی ووکل ہوتے ہیں، جو ساری پروسیڈنگس کو ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں، جو صحیح لوگ ہیں، جنرلی وہ خاموش ہوتے ہیں، شائی ہوتے ہیں، وہ اتنا نہیں بولتے ہیں. اور وہ لوگ جو پلانٹڈ ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کے یا اپنے مالکان کی مرضی کے مطابق جو پروجیکٹس ہیں ان کو پروٹائز کروا لیتے ہیں. سو لہٰذا جو آدمی اس کو ارینج کر رہا ہے، یو شوڈ میک شیور کہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیک بینچرز ہیں، ہو آر دا ریئل اینڈ یوزرز، ان کو وہ ایکٹیولی انوالو کریں. اور اس کے علاوہ ان لوگوں کو پھر دی کنسلٹنٹس should go to the people, to the communities, to their mahallas, to their villages, بجائے اس کے کہ وہ ان کو ہوٹلوں میں آ کے بلائیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے قسم کی ہوٹلوں میں پہلی بار گئے ہوتے ہیں، they get amazed by the surroundings، تو وہ صحیح طریقے سے پھر پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک میں مختصر سی آپ کو بات بتاؤں کہ میں کام سیریسلی کرنا پڑتا ہے، ہر کام میں محنت کرنی پڑتی ہے. میں جو آپ کو واقعہ بیان کر رہا ہوں وہ میرا اپنا ہے. اس سلسلے میں یہ نہیں کہ میں کوئی اپنی تعریف کر رہا ہوں کہ میں نے بڑی محنت کی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن یہ واقعہ ہوا کولو کے اندر بہت سال پہلے. یہ اکثر ہمارے جو ینگ پلانرز ہیں اس وقت شاید وہ بچے ہوں یا پیدا بھی نہ ہوئی ہوں، میں بات کر رہا ہوں مڈ 80s کی. تو وہاں ہم گئے، وہاں ایک پروجیکٹ امپلیمنٹ ہوا تھا اس کی ایویلیویشن کے لیے وہ کس حد تک کامیاب رہا. تو وہاں جا کے ہم ٹھہرے ایک ریسٹ ہاؤس میں. تو ہم کئی گاؤں میں گئے، لوگوں سے جو بھی ہم نے بات چیت کرنی ہوتی تھی، اور وہاں کے جو لوگ ہیں بڑے مہمان نواز، ہمارا بڑا اچھا کھانا پینا، سبزی، یہ ان کے لیے ایک نارمل بات ہے. بٹ وی نیو کہ پانی وہاں کا ٹھیک نہیں ہے. سو لہٰذا ہم ریسٹ ہاؤس سے اپنے بوتلوں وغیرہ میں اپنا پانی ساتھ لے گئے. سو جب کھانے کے دوران ہم پانی پینے لگے تو میں ان کا نو صاحب آپ ہمارا مہمان ہیں، آپ ہمارا کھانا کھائے گا، آپ ہمارا پانی پیے گا. ٹھیک ہے جی، پیے گا. تو کچھ دیر کے بعد ایک جگ میں نا ایک صاف پانی لے کے آئے، یلوش بڑا رنگین سا. آئی تھاٹ شربت ہے، ویری گڈ. لیکن وہ پانی تھا اور میں نے نوٹ کیا کہ اس میں کچھ ٹائنی موومنٹس ہو رہی ہیں. تو میں نے تھوڑے سے رجسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو ہمارے ہوسٹ تھے، ون آف دا ہوسٹ، ہی سیڈ دیکھو ہم یہ پانی پیتا ہے، تم بھی یہ پانی پیے گا. اور ہم نے وہ پانی پیا. واپسی کے اوپر وہ جو علاقہ ہے، یہ جو بارڈر ایریا ہے پنجاب کا اور بلوچستان کا، یہ ڈیرہ غازی خان، کولو، بار خان، یہ علاقہ، یہ اس قسم کا نیم پہاڑی علاقہ ہے کہ جہاں پر سڈن فلیش فلڈز آ جاتے ہیں. خشک نالہ ہوتا ہے، یکدم پانی آ جاتا ہے. ایسا ہی ہوا. ہم جب واپس آ رہے تھے ملتان سے، بمشکل 1 گھنٹے بھی ہوں گے، تو فلیش فلڈ آیا ہوا تھا. ادھر بھی ٹریفک رکی ہوئی ہے، ادھر بھی ٹریفک رکی ہوئی ہے. اب جو ہے نا، اب ہم وی آر ناٹ ٹال پیپل، ہم جو 4 5 لوگ تھے، تو کیا کریں. تو واپس جانے کا ہمارا کبھی موڈ نہیں تھا. تو ہمارے پاس جو سب سے قیمتی اثاثہ تھا وہ کویشچنرز تھے جو ہم نے وہاں گاؤں جا کے پڑے ہوئے تھے. لہٰذا ہم نے وہ سر کے اوپر رکھا
ہماری ویسٹ تک پانی تھا. It was very dangerous, we entered the gushing water. It was stupidity, but we did it and we made it. Or we reached the hotel well after the sunset. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کو کام کرنا ہے تو پھر کام صحیح طریقے سے کرنا ہے. عوام کو اربن پلاننگ پروسیس میں شامل کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن میں نے اس کو براڈلی 4 حصوں میں کیٹیگرائز کیا ہے: ویژننگ ایکسرسائز، پبلک کنسلٹیشنز، پارٹیسپیٹری بجٹنگ اور آن لائن پلیٹ فارمز. ویژننگ ایکسرسائز عام طور پر پلاننگ پروسیس کے شروع میں کی جاتی ہے، جبکہ شہر کے مختلف طبقات کو ایک جگہ انوائٹ کیا جاتا ہے، جس پہ پروفیشنلز ہوتے ہیں، سول سوسائٹی کے ممبران ہیں، عام شہری ہیں، خواتین ہیں، اور ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے. جو بھی ان کے نقطہ نظر ہے وہ جو ہے کنسلٹنٹس نوٹ کر لیتے ہیں، یا مختلف شکل میں وہاں پر فلپ چارٹس میں یا کسی بھی طریقے سے جب وہ ریکارڈ میں آ جاتے ہیں تو اس کو بعد میں اکٹھا کر کے کچھ یونیفائڈ جو ہیں وہ اسٹیٹمنٹس یا ویژنس وہ تشکیل دی جاتی ہیں، جو بنیادی طور پہ عوام کی رائے کے اوپر ہی مبنی ہوتی ہیں. یہ جنرلی یہ ایک ون ٹائم ایکٹیویٹی ہوتی ہے. ویژننگ ایکسرسائز بھی ایک قسم کی پبلک کنسلٹیشن ہی ہے، لیکن پبلک کنسلٹیشن ایک سیپریٹ کیٹیگری اس لیے میں نے یہاں شو کیا ہے کہ جبکہ ویژننگ عام طور پہ ایک بار ہی ہوتی ہے اور شروع میں ہوتی ہے، جبکہ پبلک کنسلٹیشن جو ہیں یہ ایک سیریز آف کنسلٹیشنز ہیں جو مختلف سٹیجز کے اوپر کی جاتی ہیں. مثلاً جب آپ نے سروے کر لیا، اس کا جو رزلٹ آئے وہ آپ شیئر کریں گے لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد جب آپ نے پروجیکٹس کی پرائیورٹائزیشن کی بات آتی ہے، پھر آپ جو وہ بیک ٹو پبلک اور ان سے جو ہے جو ان کی ترجیحات ہیں وہ معلوم کی جاتی ہیں. پھر جب آپ ڈرافٹ ماسٹر پلان میں اپنا جو پروپوزل فارمولیٹ کرتے ہیں، دین جو گو بیک اگین فار پبلک کنسلٹیشنز. تو اور اس کے علاوہ یہ جو کنسلٹیشنز ہیں یہ اس لیے بھی تھوڑی سی فرق ہیں ویژننگ سے کہ ویژننگ میں جنرلی تمام طبقات کو اکٹھا کر کے تو ایک ویژن مرتب کی جاتی ہے، لیکن پبلک کنسلٹیشن آپ الگ الگ گروپ سے، الگ الگ سیگمنٹس آف سوسائٹی سے بھی کر سکتے ہیں. مثلاً جو کاروباری حضرات ہیں ان کو انوائٹ کر کے، یا جو انڈسٹریلسٹ ہیں، یا جو ٹرانسپورٹر ہیں، یا جو دوسرے طبقات ہیں، آپ ان سے الگ الگ فیڈ بیک لے سکتے ہیں. تو لہذا یہ مین فرق ہے ویژننگ میں اور پبلک کنسلٹیشن میں. اس کے بعد ہے پارٹیسپیٹری بجٹنگ. اس میں عوام کی شمولیت اس لیے ضروری ہے کہ یہ ان کی ثوابدید ہونی چاہیے کہ کون سا جو کام ہے، کون سا جو پلان کا حصہ ہے وہ ان کے لیے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے لیے بجٹ کی الوکیشن کتنی ہو، زیادہ ہو، اور کون سا ایسا کام ہے جو نسبتاً کم بجٹ سے اس کو کیا جا سکتا ہے. سو لہذا جو بجٹنگ ہے وہ بھی پارٹیسپیٹری ہونی چاہیے، نہ کہ یہ صرف کوئی مکمل طور پہ افسر شاہی کا ایک دائرہ اختیار نہیں ہونا چاہیے. اور چوتھی بات ہے آن لائن پلیٹ فارمز. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر کوئی ایسی ضروری میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی کانفرنس یا سیمینار ہو رہا ہے جہاں پر کہ لوگوں کی فزیکل پریزنس ضروری نہیں ہے، یا وہ ایسی جگہوں پہ ہیں جہاں پر وہ آ نہیں سکتے، تو پھر تھرو سوشل میڈیا، تھرو آن لائن پریزنس وہ اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتے